عوام کو کچھ یاد نہیں، عوام کو کچھ پتہ نہیں، اور اپنے آپ کو ایک فرشتہ بنا کر پوری قوم کو بیوقوف بنانے کی ایک ناکام سازش ہو رہی ہے۔ عمران خان جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک ہی اسکرپٹ پڑھ رہا ہے اور کوئی نئی چیز نہیں کہتا۔ اس اسکرپٹ میں کیا ہے؟ بیرونی سازش۔ اس اسکرپٹ میں کیا ہے کہ وہ ایک ایماندار ہے، باقی سب چور ڈاکو ہیں۔ اس اسکرپٹ میں کیا ہے کہ ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا، اور اس اسکرپٹ میں یہ ہے کہ کسی بھی صورت، اس اسکرپٹ میں کیا ہے کہ ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا، اور اس اسکرپٹ میں یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس ملک میں خون خرابہ کرنا، جس سے کہ وہ اپنے مقاصد پہ کامیاب ہو جائے۔ وہ شخص روزانہ جھوٹ بولتا ہے، اور بڑے دانا لوگوں نے کہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ سچ ثابت ہونا لگے لوگوں کو۔ تو وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے جس میں سب کو پتا ہے، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص مسلسل اور مستقل طور پہ جھوٹ پر گزارا کر رہا ہے۔ لیکن آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں سامنے لے کے آؤں گا۔ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، لیکن یہ ہسٹری میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں صرف اس تاریخ کو ان لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں جو اس فراڈی شخص کو فرشتہ بنا کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی میں شروعات کروں گا۔ آپ لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیمرہ مین حضرات جو ہے وہ جو پروجیکٹر ہم نے لگایا ہے اس میں آپ جو ہسٹری ہے اس ہسٹری کو تھوڑا ہم دہرا لیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شخص کے بارے میں پاکستان کے نامور حضرات، پاکستان کی قداور شخصیات، غیر سیاسی شخصیات کیا خیال رکھتی تھیں اور اس کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اگر آپ پروجیکٹر کی طرف چلے جائیں تو پہلے چلائیں جی، مرحوم حکیم محمد سعید کا جی کی کتاب تھی، اس کتاب کا نام تھا جاپان کی کہانی۔ اس میں انہوں نے عمران خان کے لیے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا انتخاب ہوا ہے، یہودی ٹی وی اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہے۔ CNN اور BBC سب عمران خان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلام ملا رہے ہیں۔ برطانیہ جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودیوں کے قائم کرائی اور ایک طرف عمران خان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ عمران خان کو خاص انسان بنا دیا جائے، وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے عمران خان کو ابھارا جا رہا ہے۔ یہ پیشن گوئی اس کتاب میں مرحوم حکیم محمد سعید صاحب جو کہ پاکستان کی ایک بہت ہی قداور شخصیات ہیں، میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے کتنے سال پہلے کی تھی، یہ عوام کو اس میں آنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے، وہ ویڈیو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو پاکستان کا ہر شخص ایک عزت کی نگاہ سے جانتا ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے وہ دیکھیں جی، سنیں آپ۔ والیوم بڑھاؤ اس کا بھائی۔ یہ مجھے تو یہاں پہ میں مائک میں چلا دوں اس کو۔ میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو کہ اس ملک کی ایک بہت ہی مایہ ناز شخصیت ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک ابھرتی ہوئی شہر تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا
बना था। गोल्ड स्मिथ 5 करोड़ पाउंड को पहली सलामी मिलने वाली है। ये कीमत किससे की दी जा रही है? और कीजिए, अगर वो सारा साजिशी किरदार जो ये होता है वो सामने हो तो हर शय आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि असल में हो क्या रहा है। इसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है। कल जुमे में मुझे उसके बारे में गुफ्तगू करनी है। की 1776 में कायम किया गया था यहूदियों की साजिश, वो आज तक चल रही है। आज भी यहूदी है कि जो इस्लाम का खात्मा और मुसलमानों को अपने कमीकारी बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा बनाकर आ चुके हैं। और आज तक हकीकत आपका असल दुश्मन, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं मौलाना से, असल दुश्मन नंबर 1 मेरे और आपके अंदर मौजूद है, मेरा और आपका नफ्स। असल दुश्मन ये है, नफ्स से बड़ा हम कम तरफ से और नहीं, लेकिन उड़ा और नहीं। तो ये भी आपको बताया गया। और ये सारी वो वीडियोज हैं जो इमरान खान के वजीर आज़म बनने से पहले की हैं, कि कौन सी साजिश किस तरह हो रही थी हमारे मुल्क पे इमरान खान को मुसल्लत करने की, और उसके बारे में क्या लोगों के जो है वो ख्यालात थे। अब एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा मौलाना सत्तार ईदी साहब की। मरहूम मौलाना सत्तार ईदी साहब पाकिस्तान के वो अजीम इंसान थे जिनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, और जब उनकी का इंतकाल हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने मरहूम सत्तार ईदी साहब को की जो तदफीन की थी वो स्टेट पूरी जो रियासत की जो आला तरीन एजाज के साथ उनकी तदफीन की गई थी। अब ये उनके क्या ख्याल है मौलाना सत्तार ईदी साहब की वो सुनिएगा। कुछ सालों पहले आपके हवाले से एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी आई थी। ये कहा गया था कि आप मुल्क छोड़ के चले गए हैं, आपने कहा आप शायद वापस नहीं आएंगे, कुछ लोग हैं आपकी जान के पीछे पड़े हैं। क्या वो वाकई और काम से मेरे पास दो पता था, बेनजीर का फोन था, बेनजीर को हटाना चाहता था, लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक चला चाहता था, मैं उनको इनकार कर कौन सा बिल्कुल इमरान खान मुझे कहा आखिरी में आप नहीं आएंगे तो मैं दोबारा सुने आप। कुछ सालों पहले आपके हवाले से एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी आई थी। ये कहा गया था कि आप मुल्क छोड़ के चले गए हैं, आपने कहा आप शायद वापस नहीं आएंगे, कुछ लोग हैं आपकी जान के पीछे पड़े हैं। क्या वो वाकई और काम से बोले? अच्छा, मेरे पास एक फोन आता था, बेनजीर का फोन था, बेनजीर को हटाना चाहता था, लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक चला चाहता था, मैं उनको इनकार कर कौन सा बिल्कुल इमरान खान मुझे कहा आखिरी में आप नहीं आएंगे तो हम आपको उठा के ले जाएंगे और बयान दे देंगे। तो कहाँ जाओगे? मैंने उनकी बात को थोड़ा नहीं समाचार की बीबीसी को बता दिया, दुनिया को कमरे में डाल दिया। जैसे मेरे पास बोलते हैं आपको क्या तहफुज़ चाहिए, मैंने कहा नहीं तहफुज़ वाला बंदा नहीं, मैं खुफरा हूँ लेकिन मैं बता तो न पाऊँ। तो ये आपने सुना कि जो आज पूरे इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिश और घटिया ज़ुबान और एक पूरा परसेप्शन क्रिएट कर रहा है इमरान खान, ये खुद डिक्टेटरों की नर्सरी का एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। इस टेस्ट ट्यूब बेबी ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिराने के लिए भी उस वक्त हमीद गुल का इसने साथ दिया। और ये कौन कह रहा है? ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कह रहा, ये मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी मरून साहब कह रहे हैं। इस पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जो मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात को झुकला सकता है या सत्तार ईदी साहब की बात को
ڈینائی کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے یہ غلط بیانی کی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کی اصلیت کیا ہے. ابھی ہمارے ایک نامور صحافی شہید ہوئے، ارشد شریف صاحب. ارشد شریف کی شہادت کا پاکستان میں ہر شخص کو غم ہے، ہر شخص غمگین ہے. اس کی فیملی کے ساتھ، صحافی بھائیوں کے ساتھ ہر شخص ہمدردی رکھتا ہے. لیکن اس کے اس بے ایمانہ قتل کو جس طرح سوشل میڈیا پہ اور تقاریر میں عمران خان اور پی ٹی آئی کیش کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اسی ارشد شریف صاحب کے ایک پروگرام کی چھوٹی کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب اسی عمران خان کو کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں. میرے پاس یہ جو دستاویزات پڑے ہیں ان میں وہ فارن فنڈنگ کی تفصیلات درج ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور اس میں بہت سے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں جو دل کھول کے پاکستان تحریک انصاف کو پیسہ بھیجتے ہیں. مسئلہ اس پہ نہیں ہے، مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی جو شکیں ہیں اس کے ساتھ ہمیں کمپنیز اس میں نظر آتی ہیں، مثلاً ولیم واشنگٹن لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی اور اس طرح کی بے طرح رقم. آپ نام جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بیری سی شنیپس، اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکے ان کی جو ڈائریکٹری میں بھی لسٹنگ ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ یو ایس نیشنل بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اگلے صفحے پہ ہم دیکھتے ہیں انڈر دوسانج، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوش ریفرل سروس، وہاں پہ وکالت بھی کرتے ہیں اور ان کا نام باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لسٹڈ ہے. یو ایس سٹیزن بھی ہے، لا آفس بھی چلاتے ہیں وہاں پہ. اسی طرح انڈر دوسانج صاحب ہیں جو ایک انڈین نیشنل ہے، انڈین پنجاب سے ان کا تعلق تھا، امریکہ گئے بطور میکینک، انہوں نے وہاں پہ کام شروع کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے فنڈنگ شروع کی امریکن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انڈر دوسانج صاحب فنڈنگ کرتے رہے. اور جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ لسٹ ہے اس میں ان کا بھی نام وہاں پہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہم دیکھتے ہیں ایل این سی کے، اس میں ہمیں 3-4 ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ یو ایس نیشنلز ہیں. اوورسیز پاکستانیز کی فنڈنگ کی لسٹ بھی اس میں موجود ہے کیونکہ مختلف دنیا کے ممالک سے پاکستان تحریک. تو آپ نے یہ بھی سن لیا کہ کس طرح ارشد شریف شہید کی انتقال کے بعد پی ٹی آئی نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی اور پی ٹی آئی نے اس کو کیش کرانے کی کوشش کی. اور وہی ارشد شریف صاحب عمران خان کو کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو دے دیں خیر ہے، لیکن اسرائیل اور بھارت سے ہیوی فنڈنگ عمران خان کو ہو رہی ہے. کوئی بھی ملک پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، اس کی کوئی سیاسی ایفیلیشن ہو سکتی ہے، وہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی مورل مدد کر سکتا ہے، فائنینشیل مدد کر سکتا ہے. لیکن بھارتی اور اسرائیلی کیوں مدد کر رہے تھے عمران خان کی کہ پاکستان کی پالیٹکس میں وہ ایک انفلوئنس لا سکے. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اربوں روپے سوشل میڈیا پہ خرچے کیے گئے، ذریعے لوگوں کے ذہن تبدیل کیے جا سکیں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. مجھے لیپ ٹاپ دینا، ایک دوسرا والا جو لیپ ٹاپ وہ مجھے دیجیے. تو یہ ساری جو چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ تانے بانے اگر آپ دیکھیں گے تو جو عمران خان فرماتا ہے کہ جی بیرونی سازش، ہر تقریر میں اس کو وہ ٹچ دیتا ہے نا، اسلامک ٹچ بھی اس نے دینا ہے، بیرونی سازش کا ٹچ بھی دینا ہے. آپ اس کے پچھلے 5-6 دنوں کے جتنے بھی اس نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کی ہیں، آپ کو ہر تقریر میں اسلامی ٹچ ضرور ملے گا، ہر تقریر میں آپ کو بیرونی سازش کا ٹچ ملے گا. اب بتائیں، اور وہ جس سائفن کی بات کرتے ہیں وہ پول بھی کھل چکا ہے، آئی ایس پی آر نے بھی وہ پول کھول دیا ہے، تمام گورنمنٹ نے بھی وہ پول کھول دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف اور صرف عمران خان نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک جو کہ ہم غلام نہیں ہیں اس نیریٹو کو بنانے کے لیے عمران خان نے ایک جھوٹی من گھڑت سازش کی. لیکن اصل بیرونی سازش کہاں ہو رہی ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ تانے بانے کہاں مل رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی بھارت سے بھی مل رہے ہیں، اسرائیل سے بھی مل رہے ہیں. ان تمام جگہوں سے یہ تانے بانے مل رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت کیا کرنے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور سلائیڈ دکھاؤں گا. وہ سلائیڈ جو ہے، لیپ ٹاپ پڑا دوسرے میں، تھوڑا جلدی دے دیں لیپ ٹاپ. یہ تھوڑا غور سے دیکھیے گا یہ دونوں سلائیڈز. ایک ہے، بیٹا جلدی آ جاؤ، یہاں پہ آ جاؤ.
زیک گولڈ سمتھ کا ایک ٹویٹ ہے. یہ زیک گولڈ سمتھ جو کہ لندن کے میئر کے لیے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے, اور اس میں عمران خان صاحب ایک پاکستانی نژاد صادق صاحب جو اس کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے, اس کی عمران خان نے سپورٹ نہیں کی, لیکن اس کے بدلے میں عمران خان نے وہاں جو کہ زیک گولڈ سمتھ تھے جن کا اصل تعلق اسرائیل سے ہے, اس کی سپورٹ کی. اور یہ پوری اوپن بات, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جو شخص امر بالمعروف کی بات کر رہا ہے, جو شخص ہر 2 منٹ میں اسلامی ٹچ دینے کی بات کر رہا ہے, تو ایک طرف برطانیہ کے میئر کی الیکشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ پاکستانی نژاد مسلمان, پاکستان کی اولاد وہ مسلمان, وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک اسرائیلی نژاد زیک گولڈ سمتھ کر رہا ہے. عمران خان اس کی اوپن سپورٹ بھی کر رہا ہے, اور عمران خان نے اس وقت اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے 5,000 پاؤنڈ وہ بھی اس کیمپین میں ڈونیٹ کیے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری اس اسرائیلی لابی کو پاکستان کی سیاست میں نہ صرف استعمال کرنا, پھر ان کی سپورٹ میں اوپن جا کے ان کا الیکشن ورک کرنا, کیا یہ سوالیہ نشان ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ جو میں نے آپ کو دکھایا, آپ زیک گولڈ سمتھ کا ٹویٹ پڑھیں آپ, تو مہربانی کر کے میں میڈیا سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ دکھائیں اسکرینز میں جو چیز ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ روسٹر بھی ہٹوا دیں سر, آپ کا یہ روسٹر ہٹوا دیں. وہ والا دیکھیں نا, ادھر بھی ہے. یہ آج تھوڑا میں معذرت کرتا ہوں, ہمارا جو یا انٹرنیٹ کا جو ہے نا وہ پرابلم چل رہا ہے. ہاں جی, آپ اس میں زیک گولڈ سمتھ کہہ رہے ہیں, بدلے جاؤ سے. Said to see the last night's events in Pakistan, Imran is a good and decent man, one of the least corruptible politician on the world stage. مطلب least corruptible, اس کے مطلب آتا ہے سب دوستوں کو میرے خیال سے کہ کم کرپٹ ہے, least corruptible person. اب یہ زیک گولڈ سمتھ عمران خان کے حق میں کیمپین چلا رہا ہے. اس کے بعد پھر جو ایک اور میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, لنڈن میئر صادق کوسچنز عمران سپورٹ فار زیک گولڈ سمتھ. میئر آف لنڈن صادق خان ہیز سیڈ دیٹ فارمر کرکٹر اسٹار اینڈ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان شوڈ ایکسپلین وائی ہی اوپنلی سپورٹڈ زیک گولڈ سمتھ ڈیورنگ دا ریسنٹ bitter London mayor election campaign, which saw the former winning the biggest ever personal mandate in British political history. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو پاکستان نژاد وہ بھی سوال پوچھ رہا ہے کہ جی عمران خان کیوں آ کے سپورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور این ڈی ٹی وی انڈیا کی ایک دکھا رہا ہوں, وہ بھی لگائیں اس پہ پلیز, مہربانی کر کے میڈیا کے دوستوں سے. عمران کیمپین فار جماما's brother in London. اچھا, پھر سارا دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب امریکہ کو ہر اسٹیج پہ بیٹھے گالیاں دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا نظریہ امریکہ سے نہ ملتا ہو, لیکن پھر یہ خبر جو آپ کو نیکسٹ دکھا رہا ہوں, پلیز پروجیکٹر پہ دکھائیں اس کو. پاکستان ہائرز واشنگٹن لابیسٹ ہالینڈ اینڈ نائٹ. اب یہ بتائیں مجھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب امریکہ میں بیٹھ کے لابنگ فرمز ہائر کر رہے ہیں. پھر ایک اور خبر ہے سنڈے گارڈین کی, اپارٹ فرام دا 5 US based companies lobbying for Pakistan, 5 other limited liability companies of Pakistan Tehreek Insaf PTI are also registered in the US to lobby for Pakistan with US policy makers. آپ ایک طرف امریکہ کو گالی بھی دے رہے تھے, وہاں پہ اب لابیسٹ بھی ہائر کر رہے ہیں. ابھی تو یہ بھی پتا چلا کہ آپ نے پی ٹی آئی نے اپنے لیے بھی لابیسٹ ہائر کیے ہیں. پھر میں آپ کو ایک اور سلائیڈ دکھاتا ہوں, برائے مہربانی دکھائیے گا. جو عمران خان امریکہ کو برا بھلا بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اسے غلام نہیں بننا چاہتے, جب وہ امریکہ کا دورہ کر کے آیا تھا تب وہ کہتا ہے felt as if I came home after winning World Cup, says Imran Khan after returning from US. جب ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے آئے تھے تو آپ نے استقبال یاد ہوگا آپ کو اسلام آباد میں دیکھا تھا,
تو ایسا کون سا کمال کر کے آئے تھے آپ امریکہ سے کہ آپ جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے تھے مجھے ورلڈ کپ میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی مجھے امریکہ سے واپسی میں خوشی ہوئی ہے؟ اس میٹنگ کے بعد پاکستان کو کیا ملا تھا؟ کون سے پاکستان کے لیے کوئی بڑا کارنامہ کر کے آئے تھے؟ تو یہ تو خود امریکہ کے لیے اس کی چمچا گیری میں اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پوری پی ٹی آئی ہمیشہ ایکسپوز ہوتی رہی ہے. پھر جو ہے ایک اور ٹریبیون کی میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں سلائیڈ. وہ کہتی ہے جی کہ پی ٹی آئی ریسیو فنڈ فرام جوئش انڈین لابیز، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر عمران خان صاحب جو کہ جب مودی کا الیکشن ہوا تھا بھارت کا، اس میں کیا لکھتے ہیں، وہ ڈان کی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. پرائم منسٹر خان sees better chance to peace talks with India if Modi's BJP wins election. During election ایک تو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مودی کے لیے نیک خواہشوں کا اظہار کیا. اس کے بعد یہ بیان بھی دیا ہمارے وزیر اعظم نے کہ اگر مودی جیت کر آ گیا تو انڈیا اور پاکستان کے امن کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک آپ کو دکھا رہا ہوں میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ ملینز آف ڈالرز ٹرانزیکشن ناٹ شیئرڈ وتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان. ملینز آف ڈالرز اس طرح کے پیسے باہر سے آئے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان نے ڈکلیئر نہیں کیے، شیئر نہیں کیے. اس ملک میں کوئی چیز ڈکلیئر نہ کرنے کی سزا کیا ہے وہ سب کو پتا ہے. پھر الیکشن کمیشن کو گالیاں دینا اور اپنے ان فیصلوں پر الٹی سیدھی باتیں کرنا، اور الیکشن کمیشن کے جو بھی ہیں ہمارے سربراہ ان کے لیے غلط باتیں کرنا. اگر آپ ملینز آف ڈالر لے کے آ رہے ہو اور آپ وہ کہیں شو نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب آپ گڑبڑ کر رہے ہو، آپ چھپا رہے ہو یا کسی غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہو، یا غلط جگہ سے وہ پیسے آئے ہوئے ہیں جو کہ آپ پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ آپ پاس اسرائیل اور یہودیوں کے پیسے آئے. اچھا، پھر عمران خان کا وزیر اعظم جب بنا تھا عمران خان، میرا ایک سوال ہے، عمران خان نے پاکستان کو کیا دیا اس وقت؟ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تب انہوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ کہتے جی میں کرپشن کے خلاف ہوں. عمران خان جب پاکستان کے وزیر اعظم بنے تب کرپشن انڈیکس میں پاکستان ان 75 سال میں اتنی کبھی رینکنگ اوپر نہیں ہوئی، لیکن پاکستان میں کرپشن کی انتہا ہوئی. اور وہ کون کہتا ہے وہ بھی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان سلائڈ 16 spots on corruption perception index, now ranks 140 out of 180 countries report. اب یہ ڈان میں خبر چھپی ہوئی ہے اور یہ رپورٹ جو ہے انٹرنیشنل ہے. یہ انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کرپشن انڈیکس میں کرتا ہے ساری رینکنگز. تو وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان کے دور میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اتنی پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی. تو جو شخص کہتا ہے کہ جی مجھے واپس وزیر اعظم بناؤ، تو کس بنا پہ بناؤ؟ کیونکہ آپ کے دور میں کرپشن اور بڑھے اور آپ نااہل ترین وزیر اعظم تھے، کیونکہ آپ کے دور میں پوری دنیا کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن بڑھی. پھر آپ جب اقتدار میں تھے تو عمران خان صاحب نے وہ بھی سلائیڈ ہیں، دوست دکھا رہے ہیں سلائیڈ. اچھا، تو اس میں بھی دیکھیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے نیب کو نہ صرف مخالفوں کے لیے استعمال کیا لیکن اپنے حق میں کس طرح استعمال کیا. ایک سلائیڈ دیکھ لیں آپ. نیب سمنس کے پی چیف منسٹر محمود خان ان ملم جبا لینڈ کیس کہاں گیا؟ کبھی کوئی وارنٹ ایشو ہوئے، کبھی کوئی وارنٹ کی وجہ سے محمود خان کو کوئی ضمانت کی ضرورت پڑی؟ نہیں پڑی. اور پھر وہ کیسز کہاں گئے؟ وہ دب گئے کیونکہ عمران خان صاحب اوپر بیٹھے تھے. پھر ایک اور خبر آپ کو دکھا رہا ہوں، نیچے پڑھیں. بی آر ٹی رپورٹ انکورز ₹7 بلین ان کک بیکس. عمران خان کے دور میں کے پی کے گورنمنٹ میں جو بی آر ٹی بنی، اور یہ رپورٹ کس کی ہے؟ یہ رپورٹ کسی ایف آئی اے کی، نیب کی، اینٹی کرپشن کی نہیں ہے. یہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے جو کہ خیبر پختونخوا کی ہے، اور یہ رپورٹ انہوں نے دی ہے کہ جی خیبر پختونخوا کی کے پی کے کی جو بی آر ٹی تھی اس میں 7 ارب روپے کے صرف کک بیک چلے. تو میرا سوال یہ ہے، اور یہ ان کی خود کی گورنمنٹ کے آفیسر دے رہے ہیں،
اگر یہ رپورٹ غلط تھی تو ان آفیسر کو آپ سیک کرتے. اگر رپورٹ صحیح تھی تو جس طرح آپ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو نیب اور ایف آئی اے جو ہے وہ پروب کریں, تو آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے اسٹے لینے کے لیے. تو آپ ایماندار تھے, آپ کے ہاتھ صاف تھے, آپ تو بے ایمان ہو نہیں, آپ تو چور نہیں ہو, آپ ڈاکو نہیں ہو, تو آپ سپریم کورٹ میں جا کے آپ نے اسٹے آرڈر کیوں لیا؟ پھر میں آپ کو سلائیڈ دکھا رہا ہوں. اس سلائیڈ میں بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا. جب اسٹے آرڈر دے دیا تو اس کے بعد وہ انکوائری بس ختم, جس میں آپ کی اپنی گورنمنٹ کہہ رہی ہے 7 ارب روپے کی آپ نے کرپشن کی ہے, کک بیکس لیے ہیں. یہ نہیں بولا گیا کہ گورنمنٹ کا ایکشن کو لاس ہوا ہے کوئی اور کسی پروسیجر کی وجہ سے. 7 ارب روپے کے کک بیکس کی بات ہے. اور عمران خان نے کیا کیا؟ پرویز خٹک کو ہٹایا نہیں ہٹایا, اس کو اور پروموشن دے کے ڈیفنس منسٹر بنا دیا. محمود خان کو ہٹایا نہیں ہٹایا. تو یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ جو شخص اپنے آپ کو صاف ستھرا ایماندار کر کے پیش کرتا ہے, تو یہ جتنے بھی یہ پیسے تھے یہ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کو ایک اور میں سلائیڈ دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیے گا, یہ بورڈ آف گورنرز جو بھی ہے, یہ بورڈ آف گورنرز کی لسٹ ہے, اگر آپ کو نظر آ رہی ہو. یہ بورڈ آف گورنرز ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے. اس میں عمران خان صاحب چیئرمین ہیں. پھر اس میں کچھ ممبر, ایک ممبر اس میں تیسرے نمبر پہ آ رہی ہیں محترمہ علیمہ خان صاحبہ. شوکت خانم کا بورڈ آف ٹرسٹی میں علیمہ خان صاحبہ کا کیا کام ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اس کے بعد ساری چیزیں گھر کی گھر میں ہی رہے نا. پھر ایک اور سلائیڈ دکھا رہا ہوں آپ کو, وہ بھی دیکھیں آپ غور سے. علیمہ says made fortune through inherited property and sewing machines. وہ سلائی مشین کے ذریعے جو انہوں نے 2 ارب روپے کی پراپرٹیاں باہر خریدی ہیں. پاکستان میں میرے خیال سے لاکھوں سلائی مشینیں ہوں گی, لوگوں کے گھروں میں بھی استعمال ہو رہی ہوں گی, دیہات میں بھی استعمال ہو رہی ہیں. کون اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر بناتا ہے؟ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے بنائی. قابل عزت قابل احترام ہے. لیکن تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں؟ شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے مل رہے ہیں. کہ شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو پوری فیملی, پیسے عوام کے, لیکن صرف گھر کے لوگ شامل ہیں اس میں, اور باقی سارے وہ لوگ شامل ہیں جو کسی کو آپ نے بنا دیا بعد میں ہیلتھ منسٹر فیڈرل گورنمنٹ میں, کسی کو آپ نے کہیں لگا دیا. ان ساری چیزوں کے تانے بانے اگر میں نے آج سلائیڈ دکھائی ہیں, 2 چیزوں سے ملتے ہیں. 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک, جو بیرونی سازش کا جھوٹ چل رہا ہے وہ ختم ہے. بیرونی سازش واقعی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ, میں مانتا ہوں اس کو. لیکن جو عمران خان بیرونی سازش بول رہا ہے وہ نہیں ہو رہی. بیرونی سازش ہو رہی ہے. ہمارے پاس اسرائیل اور انڈیا کے پیسے استعمال ہو رہے ہیں, اور وہ پیسے عمران خان کی کیمپین میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. وہ پیسے عمران خان کے پورے لانگ مارچ میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. وہ اس کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بھی وہ پیسے استعمال ہوئے. وہ اس کے سوشل میڈیا پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. اور انہی پیسوں سے اس ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اقتدار کی ضرورت ہی نہیں, ماشاء اللہ لگے تو ماشاء اللہ لگ جائے, اس کا مطلب کیا؟ ماشاء اللہ دنیا کے کون سے ملک میں اچھا سمجھا جاتا ہے؟ یہ ماشاء اللہ اس لیے لگوانا چاہتا ہے کہ ماشاء اللہ لگے, فورن سینکشنز پاکستان میں ہوں, پاکستان میں معاشی طور پر عدم استحکام ہو, خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کرے, تاکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان جو تباہ و برباد ہو, جو کہ اس کی پوری سازش ہے. اور اس سازش میں یقینی طور پر بھارت اور اسرائیل کے جو میں بول رہا ہوں لنکس ہیں, وہ صرف میرے زبانی نہ جائیں. آپ اس ٹائم میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں, میرا سیاسی مخالف ہے عمران خان, میں اس کے لیے کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہاں سے, حکیم سعید سے بتایا, مرحوم سے. میں نے آپ کو ڈاکٹر اسرار سے بتایا. پھر میں نے آپ کو ستار ایجی صاحب کی ویڈیو دکھائی. پھر میں نے مرحوم ارشد شریف صاحب کی ویڈیو دکھائی, جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اسرائیل یونین پہ سے آئے. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ بیرونی سازش واقعی ہو رہی ہے. لیکن جو عمران خان کہہ رہا ہے یہ وہ بیرونی سازش نہیں ہے. بیرونی سازش وہ ہے جو ہمارے ملک کے یہ سارے فلنتھراپسٹ ہیں, یہ ملک کی معزز ہستیاں ہیں, یہ اسپاٹ لیس ہستیاں ہیں, یہ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ ان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے, ان لوگوں کا جھکاؤ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. اگر وہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تانے بانے اسرائیل سے مل رہے ہیں, آپ کے الیکشن کیمپین ہے یو کے میں جا کے آپ اپنے ایکس سالے کے لیے کر رہے ہو,
اور اس میں آپ مسلمان کی مخالفت کر رہے ہو، پاکستانی کی مخالفت کر کے یہودی کی کرے، تو یہ کون سا امر بالمعروف اور اسلام کا آپ 10 اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دے رہے ہو؟ اور پھر ان پیسوں سے فارن فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، فارن فنڈنگ میں بلینز آف روپیز باہر سے آ رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز پاکستان میں آ رہے ہیں، جو آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہو، ڈسکلوز نہیں کر رہے ہو، چھپا رہے ہو، پھر بھی آپ کو چھوڑا گیا، پھر بھی آپ کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگا، پھر بھی آپ کو ابھی تک لتر نہیں لگے، پھر بھی ابھی تک آپ لاک اپ میں نہیں گئے، پھر بھی ابھی تک آپ کو جوتے نہیں پڑے، آپ کی یہ ساری چیزیں، یہ آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ آپ اس ملک میں تباہی چاہتے ہو، آپ اس ملک میں انارکی چاہتے ہو، آپ اقتدار کی ہوس میں ہر حد پار کرنا چاہتے ہو، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے ہر حد پار کر لی ہے۔ آپ نے ہمارے اداروں پہ حملے کیے ہیں، آپ نے ہمارے کورٹس پہ حملے کیے ہیں، آپ نے ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ حملے کیے ہیں۔ کون سا ادارہ ہے جس کے لیے آپ نے غلط باتیں نہیں کہی ہیں؟ جس کو آج آپ چیف منسٹر پنجاب کا بنا کے بیٹھے، اس کو خود آپ کہتے تھے کہ وہ پنجاب کا نمبر 1 ڈاکو ہے۔ اگر آپ نے ٹکے کی بھی حیا شرم ہے تو یا تو اس سے معافی مانگو اگر آپ نے اس پہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اگر جھوٹا الزام نہیں لگایا تو اقتدار کے حوث میں آپ نے جس کو پنجاب کا نمبر 1 ڈاکو کہا اس کو وزیر اعلیٰ بنا کے بیٹھے ہو، 4 دن سے اسی کے صوبے میں اسی کی پولیس اور پنجاب گورنمنٹ کی لے کے آپ گھوم رہے ہو، اس کی پروٹوکول میں آپ چل رہے ہو، تو آپ واضح کرو کہ آپ کی اصل حقیقت کیا ہے، آپ ہو کیا چیز، کتنے جھوٹ بولو گے، کتنی مکاری کرو گے، کتنا لوگوں کو بیوقوف بناؤ گے۔ یہ چیزیں مزید نہیں چل سکتی۔ آپ ملک کے لیے اس وقت سیکیورٹی رسک ہو۔ میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں آپ نے پورے اداروں کو اتنا کنٹروورشل کیا ہے جتنا آج تک کسی نے نہیں کیا۔ 75 سال کی تاریخ میں کتنے آرمی چیف آئے، کتنے آرمی چیف گئے، کسی کو غرض نہیں ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ آپ نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو کنٹروورشل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجھ سے نام لیا جائے، 3 نام میں دوں گا۔ ارے تو ہوتا کون ہے 3 نام دوں گا؟ روڈوں پہ سڑکوں پہ جلسے کرنے سے 3 نام میں دوں گا، تو یہ جلسے تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ کل کو پھر TLP بھی جلسے کر لے، جماعت اسلامی بھی جلسے کر لے، JUIF بھی کر لے، سارے پیپلز پارٹی بھی کر لے، پورے پاکستان کی 500 پارٹیاں ہیں، وہ ساری جلسے کر لے جی ہم آرمی چیف کا نام دیں گے۔ کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنٹروورسی پہلے سنی ہے کبھی؟ یہ شخص ہے کیا؟ یہ چاہتا کیا؟ یہ ہر چیز کو کنٹروورشل بنانا چاہتا ہے پہلے دن سے۔ یہ وہی شخص تھا جو چیف الیکشن کمشنر کے نام کی تسبیحاں پڑھتا تھا، بہت اچھا آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے۔ یہی آرمی چیف کی تسبیحاں پڑھتا تھا، بہت اچھا آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، اور جب آپ کے اشاروں میں کوئی چلنے کے لیے منع کر دے تو آپ اس کو کنٹروورشل بنانا شروع کر دیتے ہو۔ آپ کو وہ بندے چاہیے جو آپ کو گود میں بٹھا کے آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ بیبی فیڈنگ کریں، آپ کے اشاروں پہ ناچیں۔ اس کے پاس کبھی بھی مینڈیٹ نہیں تھا۔ اگر عمران خان آج اسی کنٹینر پر کھڑے ہو کے کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے بولے کہ میں جو الیکشن 2018 میں جیتا ہوں وہ میں فیئر الیکشن جیتا ہوں، خدا کی قسم ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ آج یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کے کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ سارا دن ہاتھ میں تصویر رکھی ہوتی ہے، پاکستان کا واحد شخص ہے جو سب سے زیادہ تصویر بھی پڑھتا ہے، سب سے زیادہ جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے۔ تو یہ شخص جس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے آج کنٹینر پہ کھڑا ہوتا ہے، آج جلسوں کی بات کرتا ہے، جلسوں میں بیٹھ کے کبھی سے کوئی پروڈکٹیو بات کی ہے کہ ہاں جی اگر مجھے اقتدار ملا تو میں پاکستان کو اس طرح بہتر بناؤں گا، میرے پاس یہ پلان ہے؟ کوئی پلان ہے اس شخص کے پاس کہ میں اکانومی کو اس طرح بہتر کروں گا، میں ملک کی معیشت کو اس طرح بہتر کروں گا؟ کوئی پلان نہیں۔ صرف پلان کیا؟ فلانا چور ہے، ڈاکو ہے، وہ فلانا یہ کر گیا، فلانا وہ کر گیا، میں ایماندار ہوں، غلامی قبول نہیں ہے، امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ صرف اور صرف جھوٹ، صرف اور صرف جھوٹ۔ یہ جھوٹ کب تک پاکستان میں چلے گا؟ اور اس جھوٹ کو بند کروانا پڑے گا۔ اس جھوٹ کو قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے اس جھوٹ کو پابندی اس پہ لگانی پڑے گی، اس جھوٹ پہ پابندی لگانی پڑے گی، کیونکہ کسی بھی ریاست میں بیٹھ کے آپ جھوٹ کو اس طرح نہیں پھیلا سکتے پوری دنیا میں کسی بھی معظم ملک میں۔ آپ کے پاس سچی باتیں آپ جاؤ، یہ واحد ملک ہے جہاں پہ جھوٹ کو پھیلنے دیا جا رہا ہے، اور اس کو یہ سب کی پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں، اس کے اس جھوٹ کو مزید اسپریڈ ہونے نہ دیں، کیونکہ یہ ملک اور قوم کے لیے ایک گھناؤنی اور گری ہوئی سازش کر رہا ہے یہ شخص۔ جی صاحب یہ ساری جو ثبوت آپ نے دکھائے اور تمام تفصیلات آپ نے بتائی کہ میرے سامنے کیا کیا غداریاں کی، کیا کیا چیزیں کی، تو آپ وفاقی حکومت سمیت کیا آرٹیکل 6 کے تحت عدالت میں جائیں گے یا کوئی ایسا کریں گے؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہو کہ یہ حکومت پاکستان واحد ملک میں جس میں ایسا جھوٹ چل سکتا ہے۔ قائد صاحب آپ کا سوال بالکل ٹھیک تھا، میں جواب دوں آپ کو۔ واقعی
जो इसने आइन चिकनी भी की, वो अच्छा हुआ मैं याद दिला दी, मैं भूल गया। जिस तरह इसने असेंबली तोड़ी गैर आईनी तरीके से, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑर्डर को वो नल एंड वॉइड कर दिया, वो गैर आईनी काम था। आर्टिकल 6 का ये मुरतकब होता है। मैं थोड़ा फेडरल गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा ढील दे दी। ये ढील के काबिल नहीं है ये शख्स। इसने आइन चिकनी भी की है, इसने लोग मरवाए भी हैं इस मुल्क में। आज भी इसका मोटिव क्या है? जब ये धरना देने आया था उस वक्त भी एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नया ब्राइट, कोरमे से कड़ाही तक हर दाग वाइट कर देगा। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत जगहों पे अभी भी इसके साथ लाडले वाला सुलूक किया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे शख्स के साथ लाडले वाला सुलूक हुआ जो कि मुल्क के खिलाफ, कौम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इन सारी साजिशों में इन्वॉल्व है और वो उनका भेष बदल कर साजिशें कर रहा है, वो मुसलमान बनने की एक्टिंग करके वो साजिश कर रहा है। अगर आपके खिलाफ इसराइल और भारत साजिशों में मुलविस है और वो शख्स जो कि ज्यादा प्रिटेंड करता है कि मैं अच्छा मुसलमान हूं, जिसमें मैंने कहा कि सारा सबसे ज्यादा तस्बीह भी पढ़नी है और सबसे ज्यादा झूठ भी बोलना है और हर चीज झूठ बोलनी है जिसकी बुनियाद ही झूठ है, तो इस शख्स, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है। ये शख्स, जो हमें लगता है कि ये शख्स पाकिस्तान में प्लांट किया गया है, जिसके लिए इंटरनेशनली पूरी सोशल मीडिया की टीमें, पूरे डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट्स इस पूरी कैंपेन को हेड कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ रुपीस आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्लांट जा रहा है। हमारा मुल्क एक एटमी ताकत मुल्क है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि इस मुल्क में कोई मैली आंख रखकर देख सके। लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने इसको प्लांट किया है, प्लांट करने का दूसरा तरीका यही होता है कि आप घर के अंदर घुस के घर में फितना फैलाओ, फसाद फैलाओ, तफरका फैलाओ, झूठ बोलो, वो सारे काम ये शख्स कर रहा है। कहीं कहीं आप लोग खौफजदा तो नहीं है? कल खान साहब ने कह दिया है कि ये लॉन्ग मार्च खत्म होगा तो मैं सिंध जाऊंगा और आप लोगों से निजात दिलाएंगे सिंध वासियों को शायद। देखिए जी, इमरान खान का ये, मैं सिंध में भी आके तहरीक चलाऊंगा। मैं समझता हूं कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। इमरान खान, सिंध के लोग जानते हैं, तुम्हें शऊर रखते हैं, सियासी शऊर मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अच्छा रखते हैं। इन्होंने पहले भी तुम्हें रिजेक्ट किया था, अभी भी इमरान खान को रिजेक्ट करेंगे। पूरे सैलाब की सूरत हाल में आज अगर इमरान खान यहां पे होते तो पता चलता। सैलाब की सूरत हाल में एक दिन के लिए सखर आए और ड्रामे के तौर पर 2 लोगों के सामने प्लेटें पेश की और गाड़ी में चले गए और लोगों ने जाते हुए इमरान खान की जो बेइज्जतियां की हैं, जो उसकी गाड़ियों को लाते और मुक्के मारी हैं लोगों ने, जो अंडे और टमाटर फेंके इमरान खान पे, ये इमरान खान का अगर सिंध में आएंगे तो इसी तरीके का इस्तकबाल होगा। लेकिन एक और घिनौनी साजिश इमरान खान ने यह की कि जिस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान फोकस था सैलाब अफगान के लिए, पूरी दुनिया की इमदाद आ रही थी, पाकिस्तान में मदद के लिए लोग आ रहे थे, हेडलाइंस थी आपकी इंटरनेशनल मीडिया के कि पाकिस्तान में सैलाब में लोग बेचारे मुश्किल में हैं, मुश्किल हालात में, उसको इमरान खान ने डाइवर्ट किया इस लॉन्ग मार्च में और सियासत को जद कर दिया, ताकि अब पूरी दुनिया में हेडलाइन ये नहीं लग रही कि पाकिस्तान में सैलाब में मदद करनी चाहिए, अब ये लग रही कि कब इमरान खान अपनी घिनौनी साजिश में कामयाब होता है। शर्जील साहब, आपने कहा कि इमरान खान को यहूदियों की सपोर्ट हासिल रही, लेकिन माजी में जब आप पोजीशन में थे तो आप इल्जाम लगाते थे कि एस्टैब्लिशमेंट उनको लाई, तो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक यहूदी सपोर्टिव शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। देखिए, मैं आपको तो क्लियर कर दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान धांधली के जरिए आया, कोई मैंडेट नहीं था इमरान खान के पास, नंबर भी पूरे नहीं थे। अगर नंबर पूरे होते और अपने मैंडेट के साथ इमरान खान आता तो फिर उसको बाकी लोगों को मिन्नतें करने की जरूरत नहीं दीजिएगी, आज मुझे मेंबर्स पूरे करने दो, मुझे बजट पास करवाना है, आज मुझे मेंबर्स पूरे करके दो, मुझे सेनेट में इलेक्शन के लिए चाहिए, तो उसको पहले दिन मेजॉरिटी नहीं थी। जो इत्तेहादी थे, इत्तेहादी एक तरफ से दूसरी तरफ आ गए, सिर्फ ये फर्क था। इमरान खान के जो 20 MNAs जिसने पीटीआई में इमरान खान के खिलाफ बगावत की, एक ने भी वोट इमरान खान के खिलाफ या वजीर आजम के लिए नहीं दिया। जो रिजीम चेंज के बाद, रिजीम चेंज में एक भी ऐसा वोट नहीं पड़ा जो कि इमरान खान के खिलाफ हो। सारे वो लोग थे, वो इत्तेहादी थे, MQM थी, क्यू लीग थी, बाकी पार्टियां थी, जो बलसांगी पार्टीज थी, जिन्होंने इमरान खान को पहले सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट अपने हटा दी।
تو سپورٹ اس وقت پہلے دن سے نہیں تھی, پہلے دن سے یہ دھاندلی کر کے غلط طریقے سے اقتدار میں آیا. وہ آپ نے ایک فضل الرحمان صاحب نے ایک ویڈیو لگائی تھی, آپ نے دیکھی نہیں دیکھی, کہ ایک بندر کو جو ہے وہ کہتا ہے جی تم گاڑی چلاؤ, اور بندر واقعی سمجھتا ہے کہ میں ڈرائیور ہو گیا ہوں. تو عمران خان واقعی سمجھ گیا میں وزیر اعظم ہوں. تو جس طرح اس کو اقتدار ملا تھا تو وہ واقعی سمجھتا ہے میں واقعی وزیر اعظم ہوں, اور میں واقعی میں فیصلے کر رہا ہوں, میں بہت چیزیں کر رہا ہوں. جہاں تک آپ نے دوسری سوال کیا کہ اسرائیلی لابی کی, یس, یہ میرے ثبوت جو ہیں, یہ میں تو نہیں بولا نا, کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شرجیل میمن کہہ رہا ہو, پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی بول رہا ہو, سینٹرل انفارمیشن منسٹر کہہ رہا ہو. یہ وہ میں نے آپ کو سارے وہ چیزیں دی ہیں جس میں کسی بیوقوف ترین آدمی بھی دنیا کا ہوگا وہ بھی خود لنک نکال سکتا ہے کہ آپ کے ملک کے فلنتھراپسٹ نامور وہ کیا کہہ رہے تھے عمران خان کے بارے میں. پھر جو صادق صاحب لندن میں آپ کے میئر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. پھر جو وہاں کی ہسٹری کیا بول رہی ہے اس کے بارے میں, زیک گولڈ سمتھ خود کیا بولتا ہے کہ لیز کرپٹ ہے لیکن کرپٹ تو ہے. لیکن خیر وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, اس کی الیکشن کیمپین تو سارے تانے بانے. پھر جو فورن فنڈنگ ارشد شریف مرحوم کیا کہہ رہا ہے, ارشد شریف مرحوم کہہ رہا ہے کہ جی بھارت سے اور اسرائیل سے اس کو پیسے آئے ہیں, جس کی یہ اس شہادت کو کیش کرنے کی PTI کوشش کری. تو جب پوری دنیا کو کہہ رہی ہے, یہ تو اس میں کوئی ایک سیاسی بیان دکھا دے مجھے. آج میں نے جو بھی سلائیڈ دکھائی ہیں, جو بھی ویڈیوز چلائی ہیں, جو بھی آپ کو نیوز پیپرنگ دکھائی ہے, اس میں مجھے کسی ایک پالیٹیشین کا بیان مجھے بتا دیں. میں نے کسی پالیٹیشین کا بیان نہیں لگایا, میں نے وہ لگایا جو آپ کی پوری سول سوسائٹی پوری دنیا کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں. تو اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں سمجھتے ہو کہ یہ شخص اسرائیل اور بھارت میں کہنے بھی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے. جب الیکشن ہوئے اس کے وقت نواز شریف پہ بھی اس طرح کے الزامات لگے تھے, لیکن آج نواز شریف کو صحیح کہا جا رہا ہے. اگر یہ اب مطالبہ کر رہا ہے کہ آج الیکشن اگر عمران خان جیت جاتا ہے پھر بھی اسرائیلی اور یہودی ایجنٹ رہے گا عمران خان. دیکھیں میں نے آپ کو کیا بولا, انسان کے دماغ کو اب یہ سائنٹیفک دور ہو گیا ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہو گیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا میں آپ لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اگر آپ نے ریسنٹلی اس سے پہلی والی امریکہ کی الیکشن دیکھی ہو یا باقی دنیا میں واقعات دیکھے ہو تو اس میں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اسی لیے عمران خان نے اپنا فوکس پچھلے 10 سال سے ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا ہوا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا مفت میں نہیں ہے, وہ بلینز آف روپیز کی کاسٹیں آتی ہیں. وہ پیسے فورن فنڈنگ سے اسرائیل اور بھارت اس کو دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کے آپ ذہن میں گھس رہے ہو, ان کی چوائس کو دیکھ کر اور پھر اس میں آپ لوگوں کا مائنڈ چینج کر رہے ہو. یہ پوری ایک گھناؤنی سازش جو کہ چل رہی ہے, اس میں کبھی کوئی حصہ بن جاتا ہے, کبھی کوئی حصہ نہیں بنتا. شریف صاحب آپ ایک گھنٹے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ایک طرف پوری PTM اور 14 جماعتیں, دوسری طرف ایک اکیلا عمران خان. آپ عمران خان سے اتنے ڈر گئے؟ بھائی جان میں نے جو میرے خیال سے آپ سو رہے تھے جب میں نے ساری سلائڈ دکھائی, میں نے اپنی طرف سے عمران خان پہ ایک بھی الزام نہیں لگایا. میں نے صرف دکھایا کہ پاکستان کے نامور لوگ اور دنیا عمران خان کے بارے میں کیا کہتی ہے. میں تو ایک بھی الزام نہیں لگا رہا. میں تو الزام ہوتا ہے شک و شبہات کے مجھ پہ. میں تو یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص پاکستان کے لیے ناسور اور کینسر ہے, اور یہ شخص پاکستان کی سوسائٹی کو بدنام کرنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. آپ کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. تھینک یو جی, شکریہ.